بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ اور لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین، جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر۔ اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر۔ اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ آج ہم سب سے پہلے ان عظیم سپوتوں کے اسماء گرامی کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے اسلام بچانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور ثابت کیا کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ ان 72 عشاق عظام کے مبارک نام یہ ہیں: جناب حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس بن علی، حضرت علی اکبر بن حسین، حضرت علی اصغر بن حسین، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت ابو بکر بن حسن بن علی، حضرت قاسم بن حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر، حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، حضرت محمد بن مسلم، حضرت محمد بن سعید بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل، حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی، حضرت انس بن حارث اسدی، حضرت مسلم بن اوسجا اسدی، حضرت قیس بن اشر اسدی، حضرت ابو ثمامہ بن عبداللہ، حضرت بریر ہمدانی، حضرت حنظلہ بن اسد، حضرت عابس شاکری، حضرت عبد الرحمن راہبی، حضرت سیف بن حارث، حضرت عامر بن عبداللہ ہمدانی، حضرت جندہ بن حارث، حضرت شوذب بن عبداللہ، حضرت نافع بن ہلال، حضرت حجاج بن مسروق، حضرت عمر بن کردہ، حضرت عبد الرحمن بن عبدالرب، حضرت جندہ بن کعب، حضرت عامر بن جندہ، حضرت نعیم بن اجلان، حضرت سعد بن حارث، حضرت زہیر بن کین، حضرت سلمان بن مدارب، حضرت سعید بن عمر، حضرت عبداللہ بن بشیر، حضرت وہب کلبی، حضرت حرب بن عمر، حضرت ظہیر بن عامر، حضرت بشیر بن عامر، حضرت عبداللہ ارواح غفاری، حضرت جون غلام ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ بن امیر، حضرت عبداللہ بن یزید، حضرت سلیم بن امیر، حضرت قاسم بن حبیب، حضرت زید بن سلیم، حضرت نعمان بن عمر، حضرت یزید بن ثبیت، حضرت عامر بن مسلم، حضرت سیف بن مالک، حضرت جابر بن حجاج، حضرت مسعود بن حجاج، حضرت عبد الرحمن بن مسعود، حضرت بیکر بن حی، حضرت عمار بن حسن طائی، حضرت زرغامہ بن مالک، حضرت کینانہ بن عتیق،
حضرت عقبہ بن سولت، حضرت حر بن یزید تمیمی، حضرت عقبہ بن سولت، حضرت حبلہ بن شیبنی، حضرت کم بن عمر، حضرت عبداللہ بن یکتیر اور حضرت اسلم غلامی ترکی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ تھے وہ 72 نفوس قدسیہ جن کا خون یہ گواہی دیتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب ہم ذکر کریں گے ان لعینوں کے انجام بد کا جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کے ذمہ دار تھے، یا وہ کسی بھی طرح سے اس سازش کا حصہ رہے یا انہوں نے اس سانحے پر خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب پیاس کی وجہ سے دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ بدبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا شکوہ تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ یہ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا میں سب ایک ایک کر کے بری طرح ذلیل و خوار ہو کر مارے گئے۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد یزید کو ایک دن بھی چین کا نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں شہدائے کربلا کے خون کے بدلے کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس واقعے کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور اسی ذلت میں شدید درد کولنج کا شکار ہو کر واصل جہنم ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک و سلطنت چھن گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کو عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا تھا۔ سبت ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت امام حسین کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفعتاً نبینا ہو گیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح کو اٹھا تو اندھا تھا۔ حضرت علامہ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول جیسا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر مبارک گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں مجھے ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلس دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز بعد وہ مر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت امام حسین کے تیر مارا اور پانی پینے نہیں دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح نہ بجھتی تھی۔ پانی کتنا ہی پی لے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا
اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ یزید لعین کے مرنے کے بعد عراق، یمن، حجاز اور خراساں والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے دست حق پرست پر اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر اسی ربیع الاول شریف کے مہینے میں بیعت کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ فاسق ابن فاسق کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر 2 چھوٹے ستارے چنگاریوں کی مانند اتارے اور اسے اندھا کر دیا۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ طیبہ میں وارد ہو کر لوگوں کو یزید کی بیعت کرنے کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے جان و مال کے خوف سے بیعت کر لی۔ ایک شخص قبیلہ قریش سے تھا، اس نے بوقت بیعت یہ کہا کہ میں نے بیعت کی مگر اطاعت پر، معصیت پر نہیں۔ مسلم نے اسے قتل کروایا تو اس مقتول کی ماں نے قسم کھائی کہ بدلہ لوں گی، اگر مر گیا تو اس کی قبر کھود کر لاش جلاؤں گی۔ جب مسلم بن عقبہ مرا تو مائی صاحبہ نے غلام کو کہہ کر اس کی قبر کھدوائی۔ جب لاش کے قریب پہنچی تو دیکھا اس کی گردن کو ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک میں گھس کر اسے چوس رہا ہے۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے امش سے روایت کی ہے کہ ایک شخص جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار مبارک کی بے حرمتی کرتا تھا وہ پاگل ہو گیا اور کتوں کی طرح بھونکنے لگا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی قبر میں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ کنز الغرائب میں حضرت صدی سے روایت نقل کی گئی ہے کہ میرے پاس خارجیوں میں سے ایک شخص تھا اور ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اہل مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر جس شخص نے بھی خوشی کی وہ بدترین موت مرا۔ ایک خارجی جو اس مجلس میں موجود تھا اس نے فوراً کہا، اے اہل عراق تم جھوٹ کہتے ہو، کیونکہ میں بھی ان کے قتل پر خوش تھا اور مجھے کوئی مکروہ عمل نہیں پہنچا۔ ابھی وہ مجمع ہی میں تھا کہ چراغ کی لو اٹھی اور اس کی داڑھی پر گری اور وہ جلنے لگا۔ وہ پلید اٹھا اور اس نے قریب نہر میں چھلانگ لگا دی، مگر پانی کی وجہ سے بھی اس کی آگ نہ بجھی اور اسی پانی میں اس کا گوشت جل گیا۔ اس طرح کے کئی واقعات کتب میں موجود ہیں کہ جن میں یہ درج ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر خوش ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا۔ مختار ثقفی نے اعلان عام کیا کہ مجھے ہر اس شخص کی خبر دی جائے جو ابن سعد کے لشکر میں تھا اور امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور وہ بھی جو ان کے قتل پر خوش ہوا۔ لوگوں نے خبریں دینا شروع کیں تو قاتلان حسین اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے خولی کا نمبر آیا۔ مختار نے معاذ بن ہانی اور اپنے خاص محافظ ابو عمرو کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ خولی وہ بدبخت تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو الگ کیا تھا۔ خولی کے مکان کا محاصرہ کیا گیا۔ وہ اپنے مکان میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بیوی سے کہا، تم میرے بارے میں لا علمی کا اظہار کر دینا۔ معاذ نے ابو عمرو کو کہا، تم آواز دو۔ آواز سن کر خولی کی بیوی باہر آئی۔ جب اس سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ اندر ہی ہے۔ خولی کو گرفتار کر کے مختار کے دربار میں پہنچایا گیا اور مختار کے حکم پر پہلے اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، پھر اس کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش جلا دی گئی۔ عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سب سے زیادہ شکی اور سخت بدبخت تھا۔ اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔
عبداللہ بن اسید، مالک بن بشیر، حمل بن مالک، ان سب کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالموں، تم نے سبط رسول پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کیا گیا، اور مالک بن بشیر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اٹھا لی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹ کر میدان میں ڈال دیے، اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن تمیت نے امام مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمرو بن سعد، یہ حضرت امام حسین کے مقابلے پر لشکر کی کمان کرتا رہا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو امام حسین کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوتی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلہ میں قتل کر دوں تو حضرت امام حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل، اس نے حضرت امام حسین کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اور اسی طرح وہ ہلاک ہو گیا۔ یزید بن رفاد، اس نے حضرت امام حسین کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ کے تیر مارا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا، اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ خراب ہو گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر مارا، پتھر برسائے گئے، اور پھر اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس کوفہ بھاگا اور گھر میں چھپ گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی اندر ہی مارا گیا۔ اس طرح قاتلان اہل بیت کو، جس کی تعداد تقریباً 6000 تھی، مختار نے طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کر دیا۔ جب تمام دشمنان اہل بیت قتل ہو چکے تو اب ابن زیاد کی باری آئی، جو واقعہ کربلا کے وقت کوفہ کا گورنر تھا۔ ان دنوں وہ 30,000 افراد کے لشکر کے ساتھ موصل میں جا رہا تھا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو فوج دے کر اس کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ موصل سے 15 کوس دور دریائے فرات کے کنارے پر دونوں لشکروں میں سارا دن لڑائی جاری رہی۔ بالآخر شام کے وقت ابن زیاد کے لشکر کو شکست فاش ہوئی، اور وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم اشتر نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جو دشمن سامنے آئے اس کی گردن مار دی جائے۔ چنانچہ لشکر نے تعاقب کر کے بہت سے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی 10 محرم الحرام 67 ہجری کو فرات کے کنارے عین اسی دن اسی جگہ مارا گیا جہاں اس ظالم نابکار کے حکم سے امام علی مقام کو شہید کیا گیا تھا۔ ابن زیاد اور اس کے لشکر کے سرداروں کے سر مختار ثقفی کے سامنے لا کر رکھے گئے تو اچانک ایک بہت بڑا اژدہا ظاہر ہوا، اور سب سروں کو چھوڑ کر ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد منہ سے باہر نکلا، پھر اندر گیا، پھر باہر آیا، غرض یہ کہ 3 بار اندر گیا، پھر باہر نکل کر غائب ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مختار ثقفی کی جنگ میں اہل شام کے 70,000 افراد مارے گئے، اور اس طرح حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کے بدلے میں 70,000 بدبخت مارے جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ مختصر سا تذکرہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیاب صرف وہی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں،
اور ان کے لشکر کے سپاہی ہونے کو اعزاز سمجھتے ہیں، اور یزیدی پہلے بھی ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے اور دنیا و آخرت میں ان کا اور ان کے چاہنے والوں کا انجام ذلت و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت و صحابہ کے عشق میں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، آمین۔